ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے بمناسبت شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا آپ سبھی کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ شکر گزار ہوں برادر عزیز مولانا یاسین حسین عابدی اور دوسرے حوزے کی ذمہ داران کا کہ جنہوں نے مجھے ایک بار پھر یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ حضرات کے سامنے آؤں اور کچھ ٹوٹے پھوٹے اخلاقی نکات آپ تک پہنچا سکوں. دیکھیے، جن ایام سے ہم اور آپ ابھی گزر رہے ہیں وہ ایام محرم الحرام اور ایام ماہ سفر ہیں. ان ایام میں مسلسل ہم اور آپ شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ تذکرہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی کسٹم ہو، یہ کوئی ٹریڈیشن ہو کہ ہم آئیں اور رسم و رواج کو منائیں اور پھر اگلے سال کا انتظار کریں. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایام محرم اور ایام ماہ سفر انسان سازی کے 2 مہینے ہیں. ان مہینوں میں انسان دسترخوان امام حسین علیہ السلام تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم درسگاہ سے کچھ دروس کو حاصل کرتا ہے. اور انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تھیوری لیسنز کو حاصل کرنے کے بعد سال بھر اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کرے. اگر ہم ماہ محرم الحرام کی شروعات سے اب تک شہدائے کربلا کا تذکرہ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، صرف شہدائے کربلا کا تذکرہ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ کربلا کے جو نیگیٹو رولز تھے ان کا تذکرہ بھی درمیان میں سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے ایگزسٹنس کو، اپنے وجود کو شہدائے کربلا کے اچھے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور وہیں پر جو دشمنان امام حسین علیہ السلام تھے ان کے کردار سے اپنے کردار کو دور رکھنے کی کوشش کریں. اگر ہم صرف مجالس میں بیٹھ کر عمر سعد کے بارے میں یہ سنتے ہیں یا زبان سے یہ پڑھتے ہیں کہ عمر سعد کی لالچ نے اس کی دنیا اور آخرت کو خراب کر دیا، تو ہمیں ساتھ ساتھ اپنے وجود کے اندر بھی جھانک کر یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک چھوٹا سا عمر سعد ہمارے وجود کے اندر بھی بسا ہوا ہے. اگر ہم شمر کے بارے میں یہ سنتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں کہ شمر اتنا شقی اور اتنا بدبخت تھا کہ وہ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار تھا، اگر اس کی وجوہات کی طرف ہم نظر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا چونکہ شمر کے اندر حسادت جیسی بری بیماری پائی جاتی تھی کہ جس بیماری نے شمر کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ وقت کے امام کو شہید کریں. تو پھر ہمیں اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا اینالائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، ایک چھوٹی سی تحلیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وجود کے اندر بھی دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ حسادت کی بیماری ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. اگر کربلا کی تاریخ میں ہم شغف جیسے انسان کا تذکرہ سنتے ہیں کہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو کبھی بھی ثابت قدم نہیں رہا، جیسی ہوا چلتی تھی ہوا کے ساتھ یہ بھی اسی طرف چل پڑتا تھا، تو ہمیں بیٹھ کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی چھوٹا سا شبث پل رہا ہے جو ہمیں راہ راست سے بہکا سکتا ہے. تو لہٰذا ہماری یہ ریسپانسبلٹی اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایام محرم اور ایام سفر میں جہاں ہم امام حسین علیہ السلام کی تحریک، آپ کے قیام کا تذکرہ جو ہے مسلسل
پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہیں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کربلا کے جو نیگیٹو کردار تھے کہیں ان کے وجود کے اندر پائی جانے والی چیزیں کہیں ہمارے وجود کے اندر تو نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر وہی کوالٹیز وہی بری چیزیں خود ہمارے اندر ہو اور ہم ان پر لعنت کریں تو جو حشر ان کا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی کی صف میں قیامت کے دن ہمیں بھی کھڑا کیا جائے. یہ ایک طرف. دوسری طرف ہم جو شہدائے کربلا کا تذکرہ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں صرف سننا نہیں ہے بلکہ ان کے اخلاق کو ان کے کردار کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایگزسٹنس میں بھی شامل کریں. مثال کے طور پر جب سے محرم شروع ہوا ہے ہم نے تذکرہ شروع کیا تھا اصحاب حسین علیہ السلام کا. حر کا تذکرہ سنا. حر کا تذکرہ سن رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حر کا تذکرہ صرف زبان سے کر رہے ہیں اور خود ہم دن اور رات گناہوں میں ملوث ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بڑے زور سے حضرت عباس علیہ السلام کے وفا کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ہمارے اندر وفا کا نام و نشان نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے 2 بچے جناب اون و محمد کا تذکرہ تو ہم بڑی اچھی طرح کر رہے ہیں لیکن خود ہماری پریکٹیکل لائف میں ماموں اور بھانجے کے درمیان ریلیشن صحیح نہیں ہے. حضرت قاسم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ تو ہم بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں اس بات کی طرف بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ زندگی میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں جو ہمارے چچا ہیں جو ہمارے ماموں ہماری پھوپھی ہماری خالہ ہماری ماں ہماری بہن ہمارے بھائی ہمارے والدین وہی کردار جو شہدائے کربلا نے اپنے رشتہ داروں کے لیے پیش کیا تھا اگر اس کی جھلکیاں میرے وجود میں نظر آئے پھر اس کے بعد میں جا کر شہدائے کربلا کی تعریف کروں اور قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت کروں تو تب کہیں جا کر ہم امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے کہلانے کے لائق بنیں گے. دیکھیں خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے 2 چیزوں کو بھیجا. بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے ایک قرآن صامت ہے ایک قرآن ناطق ہے. جو کچھ قرآن صامت میں لکھا ہوا ہے اسی کو پریکٹیکل طریقے سے قرآن ناطق نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے ہمارا حشر بھی وہ حشر ہو جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کا حشر ہوا تھا تو پھر ہمیں اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس راستے پہ امام حسین علیہ السلام کے با وفا اصحاب چلتے رہے اور آخر میں وہ کامیابی تک پہنچ سکے. میں آج کے درس کو چھوٹی سی مثال کے ساتھ جو ہے شروع کرنا چاہوں گا. دیکھیے مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا میں بھی پرینک کے طور پر یا سوالات کے طور پر یہ سوال کرتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو انسان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جواب بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے انسان کا سایہ ہے جو انسان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے انسان کے سائے کو اس کا ہمسایہ کہا گیا ہے. انسان کا سایہ جو ہوتا ہے وہ انسان کا ہمسایہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتا. ہاں ایک پوزیشن ایک حالت ایسی ہے کہ جب انسان کا سایہ اس سے جدا ہو سکتا ہے. وہ کب ہے؟ انسان کا سایہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے لیکن جب سورج کی روشنی تیزی کے ساتھ انسان پر پڑتی ہے تو پھر انسان کے سائے کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے. انسان اور اس کا سایہ جدا ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے علماء اخلاق نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو جہل نادانی جہالت ہے یہ انسان کے سائے کی مانند ہے. وہ انسان سے جدا نہیں ہو سکتی. انسان جب سے پیدا ہوا ہے وہ جہل کو نادانی کو اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوا ہے. ہاں ایک صورت میں انسان جہل اور نادانی سے چھٹکارا پا سکتا ہے جس طرح سے سایہ سورج کے آنے سے دور ہو جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے اگر نور ہماری زندگی میں داخل ہو جائے تو نور کے آنے سے یہ جہالت اور نادانی کا سایہ خود بخود ہم سے دور ہو جائے گا. اسی لیے قرآن کریم کے جہاں بہت سارے اسما بہت سارے نیمز بہت سارے نام خداوند عالم نے بیان کیے ہیں
وہیں پر خداوند عالم نے قرآن مجید کا ایک نام نور رکھا ہے کہ قرآن مجید نور ہے، یہ جس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے جہالت اور گمراہی اور نادانی کو دور ہٹنا ہی پڑتا ہے۔ خداوند عالم نے کہا ہم قرآن کی شکل میں، چاہے وہ قرآن ناطق ہو یا قرآن صامت ہو، یہ قرآن ایسے قرآن ہیں جو نور ہیں، اگر یہ کسی کی زندگی میں داخل ہو جائے تو پھر وہاں پر نہ جہالت کی جگہ رہتی ہے، نہ کسی طرح کے نادانی کی جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام نور کیوں ہیں؟ چونکہ ان کے اندر ہر طرح کے علاج کو خداوند عالم نے رکھا ہے، ان کو یہ کیپیسٹی دی ہے کہ یہ ہر طرح کے مرض کو، ہر طرح کے غم کو، ہر طرح کے رنج کو، ہر طرح کے پین کو، ہر طرح کے درد کو انسان سے دور کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہر درد کی دوا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ قرآن ڈیلی پڑھتے ہیں، ہاں، اور قرآن کے کانٹینٹ پر بھی ہم نے دیکھا کہ کسی حد تک وہ عمل کرتے ہیں، لیکن باوجود یہ کہ وہ قاری قرآن ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا دوسری طرف سے قرآن ناطق کو بھی مانتے ہیں، ان کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، ان کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، ان کے پیغامات بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی خود پڑھنے والے کے اندر ہم بہت طرح کی جہالت، بہت سارے جو ہے درد، بہت سارے غم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے پھر میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ قرآن مجید فروٹ ٹرے کی طرح نہیں ہے۔ اگر ایک ٹرے کے اندر کچھ طرح کے فروٹس رکھیں، آپ کسی کے گھر مہمان جائیں، میزبان آپ کے لیے فروٹ سے بھرا ہوا ٹرے لا کر آپ کے سامنے رکھے تو آپ کو اختیار ہوتا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے کہ 10-12 طرح کے پھل جو ہے اس ٹرے کے اندر ہیں تو آپ سارے پھلوں کو نہیں اٹھائیں گے، بلکہ آپ کو جو پسند ہوگا، مثال کے طور پر آپ کو ایپل بہت زیادہ پسند ہے تو آپ دوسرے فروٹس کو چھوڑ کر ایپل کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے۔ اگر آپ کو گریپس اچھے لگتے ہیں تو آپ جو ہے دوسرے فروٹس کو چھوڑیں گے اور انگور کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے۔ لیکن علماء کہتے ہیں قرآن مجید فروٹس کے ٹرے کی مانند نہیں ہے کہ جو پسند ہے اسے اٹھاؤ گے، جو پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دو گے، نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں قرآن کی مثال پھلوں سے بھرے ہوئے ٹرے کی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی مثال دوا کی مثال ہے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو 4-5-6 طرح کی دوائی دے دے، آپ یہ نہیں بول سکتے، ہاں بچے ضرور بولیں گے۔ ہم نے اور آپ نے گھروں میں مشاہدہ کیا، اگر بچوں کے سامنے 4-5 طرح کی دوائی رکھی جائے اور پہلے انہوں نے دوائی کو پیا ہو تو آپ بچہ کڑوی دوائی کو نہیں لے گا، بچہ بولے گا وہ جو اورنج فلیور کی دوائی ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں وہ پیوں گا، لیکن جو کڑوی دوائی ہے کہ جس میں جڑی بوٹی کی مجھے بو آ رہی ہے، میں اس دوائی کو نہیں پیوں گا۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر بچہ دوائی جب لینے کے لیے آگے بڑھے، ڈاکٹر نے 6 طرح کے اسے جو ہے دوائی دی ہو، بچہ کہے کہ جو میٹھی دوائی ہے وہ تو میں کھاؤں گا، لیکن جو کڑوی اور تلخ دوائی ہے اسے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو کیا اس بچے کو شفا ملے گی؟ ہماری اور آپ کی مثال شاید کہیں نہ کہیں جا کر اسی دوائی کی مثال ہو کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، کیا پورے قرآن پر عمل کر رہے ہیں؟ خدا نے کہا یہ نور ہے، تمہیں ہر درد سے، ہر رنج سے نجات دے گا۔ کب نجات دے گا؟ اگر تم پورے قرآن کے کانٹینٹ کو پڑھو گے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرو گے۔ خداوند عالم خود قرآن میں کہتا ہے یؤمنو ببعض ونکفروا ببعض، کہیں ایسے نہ بن جاؤ کہ تم یہ کہو ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں، بعض جس میں سہولت ہے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے، جس میں ہمارا مطلب ہے، ان چیزوں کو ہم اٹھا لیں گے، جس میں مشکل ہو، جس میں کافی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے، ہم اس سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، کیوں پورا اثر نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہماری مطلب کی چیزوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، جو ہمارے لیے سختی ہے ان چیزوں سے اپنے جو ہے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا شروع کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن نور، بالکل نور ہے، وہ ہر طرح کے درد، ہر طرح کے غم، ہر طرح کے پین سے نجات دے سکتا ہے، کب نجات دے گا؟ جب ہم قرآن کو دوائی کی شکل میں جو ہے دیکھیں گے اور جو کچھ قرآن کا کانٹینٹ ہے وہ سب کو اپنے ایگزسٹنس میں اپلائی کریں گے، تو تب کہیں جا کر قرآن ہمیں ہر طرح کے درد، ہر طرح کے رنج سے نجات دے سکتا ہے۔
چونکہ قرآن کا ہدف یہی ہے، چاہے قرآن ناطق ہو چاہے جو قرآن صامت ہو، یہ دونوں قرآن اللہ نے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ یہ انسانیت کو ہر طرح کے تکلیف سے باہر نکال سکے۔ چلیے پھر میں سوال کرتا ہوں، اگر میں اور آپ یہیں آج بیٹھ کر سوچیں کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی درد، کوئی غم ہے یا نہیں ہے؟ میں یہاں پر غموں کو اور درد کو کچھ جو ہے کیٹیگریز میں بانٹنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اگر میں یہاں بیٹھ کر ابھی سوچوں کہ میری زندگی میں کتنی طرح کی تکلیفیں، اگر زمانے کے حساب سے، ٹینس کے حساب سے میں اپنے پرابلمز کو شیئر کروں تو 3 طرح سے میں شیئر کر سکتا ہوں۔ کچھ میرے اندر غم ایسے ہیں جو میرے پاسٹ سے، جو میرے ماضی سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ ایسے غم ہیں جو ابھی پریزنٹ میں ہیں، اور کچھ ایسے غم میرے ذہن میں ہیں جو مجھے یہ لگتا ہے کہ فیوچر میں ان غموں سے میرا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو تینوں زمانے کے غم ہیں وہ کچھ جو ہے میٹیریلسٹک ہے، مادی ہیں، کچھ جو ہے مانوی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں یا میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ آج میں غمزدہ کیوں ہوں، تو ہو سکتا ہے میرا جواب یہ آپ کو ملے کیونکہ ماضی میں کچھ ناکامیاں میں نے دیکھی ہیں، لہٰذا ماضی میں کی ہوئی غلطیاں مجھے ابھی تک غمزدہ کیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ روایتوں میں ہے جب انسان گناہ سرزد کرتا ہے، جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ہمیشہ کے لیے ایک گلٹی فیل ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو غمزدہ جو ہے محسوس کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک شرمندگی میں پاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہی شرمندگی، جہاں یہ شرمندگی گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہونا ایک اچھی صفت ہے، لیکن کبھی کبھی یہی شرمندگی انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ہے کہ جس نے 10 طرح کے گناہ کیے، اب وہ مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے تو دل میں کیا خیال آتا ہے؟ ارے صاحب، میں نے جب 50 لوگوں کا مال لوٹ لیا پاسٹ میں، 40 لوگوں پر میں نے ظلم کیا ہے، تو اب میرا مسجد جانے کا کیا فائدہ؟ ہوتا ہے نا، انسان جب غلط کام کرتا ہے پھر اس کے بعد اگر صحیح جگہ پہ جانا چاہتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد کیا میری نماز قبول ہوگی؟ اتنا سب کرنے کے بعد کیا میں مجلس امام حسین علیہ السلام میں جا کر بیٹھوں گا تو کیا میری مجلس قبول ہوگی؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کے دل کی آواز نہیں ہے، بلکہ شیطان کے کئی سارے حربوں میں سے ایک حربہ ہے۔ کیونکہ انسان اس ذریعے سے انسان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ خدا سے قریب نہ ہو، کہتا ہے تم تو بدبخت ہو، تم تو برے ہو، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم صحیح جگہ پر جا کر، مقدس جگہ پر جا کر، دینی جگہ پر جا کر تم بیٹھ سکو۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر قرآنی نظر سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کہا گرچہ تم نے گناہ سرزد کیے ہیں، تم سے گناہ جو ہے تم نے کر دیے ہیں، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور نہ پڑنا، زیادہ غمزدہ نہ ہونا، تم نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، لیکن اب اسی کی فکر میں بیٹھے نہیں رہنا۔ اللہ کہتا ہے اب بھی موقع ہے، جب تمہیں احساس ہو گیا تم اپنے آپ کا کریکشن کر لو، تو پھر اس کے بعد ہم تمہیں سنبھال لیں گے۔ خداوند عالم دوسری جگہ پر قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جو لوگ غلط راستے پر جو ہے ہوتے ہیں اور صحیح راستے پر آ جاتے ہیں، قرآن ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خداوند عالم ان کے برائیوں کو، نہ صرف ہے کہ برائیوں کو ایریز کرتا ہے، برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اگر دل کی اچھی نیت کے ساتھ انسان سدھرنا چاہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے غلطیوں کو نہ صرف ایریز کریں گے، نہ صرف مٹائیں گے، بلکہ ہم ان کی برائیوں کو حسنات، نیکی اور گڈ ایکشنز میں بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر انسان نے 10 گناہ کی، 10 مرتبہ غیبت کی، اسے احساس ہو گیا اب وہ صحیح راستے پر آ رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ خداوند عالم اس کی غیبت جو اس نے کی ہے 10 مرتبہ اس گناہ کو معاف کر دے گا، بلکہ 10 مرتبہ جو گناہ کیے تھے چونکہ اب سدھر گیا ہے، اس 10 گناہ کے بدلے میں خداوند عالم 10 حسنات اور 10 نیکیاں انسان کو عطا کرے گا۔ دیکھیے
आप लोगों के घरों में भी पौधे होंगे, मिसाल के तौर पर ये गुलाब का पौधा, रोज का पौधा, गुलाब के फूलों का पौधा शुरुआत में कैसे रहता है? शुरुआत में उसके अंदर क्या होता है? गीली मिट्टी होती है, गंदा पानी उस पर छोड़ा जाता है, जानवरों का गोबर और खाद उसमें डाली जाती है। लेकिन चूंकि वो सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए एक अच्छी नीयत के साथ ये खुशबूदार माहौल दुनिया को देना चाहता है, तो खुदावंद आलम उस फूल के अंदर खुशबू को फैला देता है या नहीं। एक दूसरी हसास मिसाल पेश करूंगा। हम सब ने अपने माँ का दूध पिया है। माँ का दूध क्या होता है? माँ का दूध खून होता है। अगर माँ वैसे ही खून आपके मुंह में दे दे, खून आपको पिलाना चाहे, तो एक तो खून का पीना हराम है, खून से बदबू आती है, खून अपने दहन में रखने से इंसान कराहत महसूस करता है। लेकिन खुदा क्या करता है? इसी खून को दूध जो है दूध में बदल देता है। अब ये दूध ना सिर्फ ये कि पीने में अच्छा लगता है, बल्कि हमारे जिस्म को भी कवी करता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर खुदावंद आलम चाहे तो ये बुरी चीज को अच्छी चीज में बदल सकता है। शर्त ये है कि मैं और आप सुधरने के लिए तैयार हो जाएं। अगर हमें एहसास हो जाए कि हमसे माजी में, पास्ट में गुनाह सरजद हुए हैं, अगर अब हम सुधरना चाहें तो खुदावंद आलम वही हमारे बुरे गुनाह को क्या करेगा? हसनात में बदल देगा। अगर मिसाल चाहिए, हम और आप मुसलसल सुनते हुए चले आ रहे हैं हजरत हुर अलैहिस्सलाम की मिसाल। देखिए, हजरत हुर अलैहिस्सलाम की तारीख एक शख्स की तारीख नहीं है, बल्कि हजरत हुर अलैहिस्सलाम एक पूरा मकतब है, एक पूरा स्कूल है, एक पूरी आइडियोलॉजी है जो हर गुनहगार को ये हिम्मत देती है, ये हौसला देती है कि देखो, गुनाह अगर सरजद हो गया है तो तुम मायूसी में ना पड़ जाना। अब ये नहीं कहना कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया तो अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, क्या मुझे हिदायत मिल सकती है या हिदायत नहीं मिल सकती? नहीं, हजरत हुर अलैहिस्सलाम ने रहती दुनिया तक हम सब के लिए पैगाम दिया कि देखो, मुझसे बड़ा गुनाह तो किसी ने नहीं किया होगा। मैं 1000 लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजबूर किया, आपके लजा में फरस पर हाथ डाला, आपको सहराए करबला तक ले आया, और ये जो कुछ करबला तक अहले बैत अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं मेरी वजह से पहुंचे हैं। लेकिन इतना बड़ा गुनाह सरजद होने के बावजूद हुर अलैहिस्सलाम के दिल में चराग हिदायत जलता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़त्मों में आ जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी हुर के तमाम गुनाहों को माफ़ किया और क़यामत तक हुर को भी जिंदा रखा है, हुर के तस्करे को भी जिंदा रखा है। और जहाँ हुर के तस्करे को जिंदा रखा है, उन हिकमतों में से एक हिकमत ये है कि क़यामत तक आने वाला गुनहगार अपने पास्ट को लेकर परेशान ना हो कि पास्ट में मैंने बहुत बड़ा गुनाह अंजाम दिया तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर जैसे इंसान को माफ़ कर सकते हैं, तो हमारी और आपकी ख़ताएँ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खुदावंद आलम ज़रूर माफ़ कर सकते हैं। लिहाजा पहला दर्द हमारे अंदर क्या है, गम की वजह क्या है कि हम अपने पास्ट को लेकर जो है, हमारे माजी को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस वक्त भी हमने अपने आप को सुधारने का अज़्म किया, ये पूरा अकीदा रखे कि जब हम दिल के साथ सही हो गए तो हमारे गुनाह भी हसनात में बदल जाएंगे, और आइंदा का जो है सफ़र भी इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा और हमारी रियाजत और मेहनत रही तो बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। इसीलिए खुदावंद आलम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है? खुदावंद आलम कहता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मर्सी से कभी भी जो है मायूस ना होना, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं कि तुम्हारे कुछ गुनाह को माफ़ करेगा, बल्कि आयत में साफ तौर पर खुदावंद आलम ये ऐलान कर रहा है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। खुदावंद आलम तुम्हारे तमाम गुनाहों को क्या कर देगा? माफ़ कर देगा। दूसरा गम क्या है हमारी ज़िंदगी में? हमारे हाल को लेकर, प्रेजेंट में अभी जो हमारी सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में हैं, हम इसको लेकर भी काफ़ी परेशान रहते हैं। एक आलिम दीन से मैंने सुना, उन्होंने गुनाह पर बहस करते हुए ये कहा था कि
گناہ کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا ہے؟ وہ عالم دین کہتے ہیں گناہ کو اللہ نے اس لیے حرام قرار دیا ہے چونکہ گناہ انسان کے اندر غم کو پیدا کرتا ہے۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم کو خوشحال دیکھے، اسی لیے گناہ کو حرام قرار دیا، چونکہ ہم گناہ کو انجام دیں گے تو پھر ہم غمزدہ ہو جائیں گے، لہٰذا اس لیے گناہ حرام ہے، چونکہ گناہ کیا کرتا ہے، ہمارے اندر غم کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور غم کا اگر معنی دیکھیں، آپ میننگ دیکھیں، غم غمام سے ہیں۔ غمام کسے کہتے ہیں؟ آسمان پر جو ابر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، ابروں کو غمام کہا جاتا ہے۔ اور پریکٹیکل لائف میں بھی اگر آپ دیکھیں، جب کبھی بادل چھائے ہوئے ہوں، بہت سارے بادل چھائے ہوئے ہو، تو آپ کا دل نہیں لگے گا۔ جب بادل بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں، آپ باہر نکلے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کا دل بیٹھا جا رہا ہے، پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ اگر موسم صاف ہو تو پھر انسان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اگر بادل چھائے ہوئے ہو، ابر چھائے ہوئے ہو، تو پھر انسان اپنے آپ کو غمزدہ محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا جب گناہ جتنے زیادہ انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، وہ ابر اور بادل کا کام کرتے ہیں۔ جتنے زیادہ گناہ ہم سے سرزد ہوں گے، اتنی ہی زیادہ ہم غمزدہ ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، کیونکہ گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ انسان کے دل کو غمزدہ بنا دیتا ہے۔ اب اگر پریزنٹ میں ہم غمزدہ ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے گناہ ترک کرنا چاہیے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ بارگاہ خداوندی میں اعتراف کرنا چاہیے۔ رات کی تنہائی میں ہم بیٹھے، آپ چاہے تو آسما کر دیکھیے، رات کی تنہائی میں جب کوئی سننے والا نہ ہو، ہم ہو اور ہمارا خدا ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہم رات کی تاریکی میں تنہا بیٹھیں اور پورے ٹرسٹ کے ساتھ، پورے سچائی کے ساتھ، صادقانہ طور پر ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ نے بارہا سنا ہے، قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام چاروں طرف سے جو ہے غموں میں گرفتار ہو چکے تھے، تو تنہائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، جسے ہم روزانہ نماز غفیلہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ کیا دعا کی حضرت یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ سب سے پہلے تو اللہ کی تمجید کی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین، خدا اگر میں رنج میں ہوں، میں درد میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، تو اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ساری غلطی میری ہے، چونکہ میں ظالم تھا۔ جب رات کی تنہائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے پوری سچائی کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں اعتراف کیا، اب خدا نے کیا کیا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ جیسے ہی ایک بندے نے میری تعریف کی اور بلیم مجھ پر نہیں ڈالا بلکہ خود اپنے اوپر ڈالا، اسے حقیقت کا پتہ چل گیا کہ جتنی مصیبتوں میں جو ہے گرفتار ہوں، وہ ساری مصیبتوں کی جڑ میں خود ہوں۔ تو اب خدا نے کیا کہا کہ ہم نے انہیں ہر طرح کے غم سے نجات بخشی۔ پھر اس کے بعد خدا نے یہ نہیں کہا کہ صرف حضرت یونس کے لیے فارمولہ ہے، نہیں، خدا نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومن صدق دل کے ساتھ اعتراف کرے گا اور یہ کہے گا کہ جو میری حالت ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، تو پھر خداوند عالم بھی ہر مومن کو ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کی تکلیف سے آزادی عطا کرے گا۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں ایک داستان نقل کرتے ہیں، پتہ نہیں دامن وقت میں گنجائش ہے یا نہیں ہے، میں بہت سرسری صرف اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ مولانا روم جو ہے یہ داستان نریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اپنی ایک کنیز سے محبت ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، زندگی خوشحال گزر رہی تھی، اچانک سے اس کنیز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو بادشاہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اور اس کے علاج کے لیے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتا ہے۔ ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، بہت علاج کرتے ہیں، جتنی ترقی انہوں نے علم میں کی تھی ساری ترقی کو آزما لیتے ہیں، لیکن اس کنیز کو شفا نہیں ملتی ہے۔ بادشاہ پریشان، ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کو بلاتا ہے، ہر ڈاکٹر اس کنیز کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے لیکن اسے شفا نہیں مل رہی ہے۔ ایک دن بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اچانک سے خیال آتا ہے، وہ ننگے پیر مسجد کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ جو ننگے پیر مسجد کی طرف دوڑا، خود اس میں 2 پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ خدا کی بارگاہ میں جب جانا تو
ایسی حالت میں جانا کہ آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. اور دوسرا، یہ چاہتا تو محل میں بھی دعا کرتا، لیکن یہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اگر دعا کرنا تو گھر میں بھی دعا ہو سکتی ہے، لیکن مقدس جگہ پر جا کر دعا کریں گے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اب یہ ننگے پیر مسجد کی طرف دوڑتا ہے، مسجد میں جا کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے پتا چل گیا کہ کنیز کو شفا کیوں نہیں مل رہی ہے، کیونکہ میں نے اب تک بھروسہ ڈاکٹروں پر کیا. کبھی میں نے ڈاکٹروں سے یہ نہیں کہا کہ تم علاج کرو انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی. یعنی اب تک میرا پورا ٹرسٹ، اب تک میرا پورا بھروسہ، میرا پورا اعتماد دنیاوی ڈاکٹرز کے اوپر تھا، میں تجھے بھول گیا تھا. اب مولانا روم کہتے ہیں کہ اب انسان، یہ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ روتے روتے کہ خدا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ غلطی میری تھی کہ میں نے تجھے نہیں پکارا. مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ یہی کہتے کہتے وہیں پر گڑ گڑاتا سو جاتا ہے، اور عالم خواب نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھتا ہے. وہ شخصیت کہتی ہیں کہ اب جب کہ تو نے خدا کی جو ہے لطف و کرم کا اعتراف کیا اور اپنے غم کا، اپنے درد کی اصل ریزن، اصل وجہ خود اپنے آپ کو مانتا ہے، تو اب تیری اس کنیز کو شفا ضرور ملے گی. لہٰذا اگر پریزنٹ کے غموں سے ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ایک ہی سیلوشن، ایک ہی راہ حل ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف تنہائی میں خدا سے کریں، تو انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں ہر طرح کے غم سے آزادی عطا کرے گا. اور آخرا جو ہے، جو لاسٹ اور آخری غم ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے وہ ہمارے فیوچر کے لیے ہے. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، ابھی تو صحیح ہیں لیکن 2 سال کے بعد اگر میرا انتقال ہو گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر بچی کی شادی ہوگی داماد کیسا ملے گا، گھر میں بہو آئے گی تو بہو کیسے ہوگی، پتہ نہیں بڑا بھائی ابھی تو اچھا ہے کل کیسے ہوگا، آج تو ہمارے یہاں کام ہے ہو سکتا ہے کل یہ کام بند ہو جائے گا تو ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا، ہے نا. بہت ساری جو ہے پریشانی آج ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہم ایران جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے، ایران جائیں گے تو پتہ نہیں وہاں کیسے حالات ہوں گے. ایران پہنچ جاتا ہے، وہاں انسان سوچتا ہے کہ وہاں سے میں واپس آ پاؤں گا یا نہیں، اگر آ جاؤں گا تو یہاں میرا کیا ہوگا. انسان طرح طرح کی، ارے بھائی زندگی گزارنے کے لیے آج کے جو ہے غم اور آج کے درد ہی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، آج کے غموں کے ساتھ فیوچر میں آنے والی تکلیفوں کو بھی آج ہی ہم کیا کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں. مولا کائنات نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، کل کے غموں کو آج کے غموں میں شامل نہ کرو، کیونکہ کل کا جو غم ہے وہ کل کے لیے رکھو. دامن اس میں گنجائش نہیں، پھر کبھی موقع ملا تو بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک چھوٹی سی مثال، اور میں کوشش کروں گا کہ اسی مثال میں اپنا پورا پیغام آپ تک پہنچا دوں. مثال کے طور پر آپ نے انگور کی بیل دیکھی ہوگی، انگور کی جو بیل ہوتی ہے اسے دیکھا ہوگا. شروعات میں انگور جو ہوتا ہے وہ کافی سخت ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، ذائقے میں کھٹا ہوتا ہے. اگر یہ انگور اس فکر میں بیٹھ جائے کہ میں سخت بھی ہوں، میں کھٹا بھی ہوں، کل میرا کیا ہوگا، نہیں، وہ اپنا کام کرتا جاتا ہے اور خدا اپنے لطف سے آئندہ میں اسی کھٹے پھل کو میٹھے پھل میں بدل دیتا ہے، اسی سخت پھل کو جوس میں بدل دیتا ہے. لہٰذا اگر آج اچھے حالات ہیں تو مستقبل کی فکر کرنی ہی نہیں چاہیے. اگر آج کے حالات خراب بھی ہیں تو یہ نہ سوچئے کہ آج میں خراب ہوں تو کل بھی میرا خراب ہوگا، نہیں، ہمیں چاہیے کہ کل ہم خدا پر بھروسہ کریں. جس طرح سے یہ خدا ایک انگور کے دانے کو کھٹائی کی منزل سے نکال کر شیرینی کی منزل میں پہنچا دیتا ہے، وہی خدا اس بات پر قادر ہے کہ ہم کو بھی آج اگر ہم سخت حالات میں ہیں تو سخت حالات سے نکال کر ہمیں بھی انشاءاللہ ایک دن خداوند عالم اچھی حالت تک پہنچا سکتا ہے. لہٰذا آج کے اس درس اخلاق میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکسیسفل رہے، ہم کامیاب رہیں، تو یہ کی فارمولا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن صامت
اور قرآن ناطق کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو راستہ پسند ہے اس کو لے لے، جو راستہ پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دے، نہیں، بلکہ اگر لینا ہے تو پورے کانٹینٹ کو لیں گے اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، تب کہیں جا کر ہماری دنیا اور آخرت آباد ہوگی۔ ہاں، انسان ہے تو انسان کے ساتھ غم بھی ہیں، لیکن غموں سے کس طرح سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ خداوند عالم مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے دو عظیم نور قرآن صامت اور قرآن ناطق کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔